أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دو نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. یہ سورہ ابراہیم کی 31 نمبر کی آیت ہے. بہت اہم پیغام ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں ان کفار اور منکرین کا تذکرہ چل رہا تھا. وہ کفار قریش جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ان پر احسانات کیے تھے، لیکن وہ ساری نعمتوں کے حاصل کر لینے کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور مزید سرکشی میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ کر ان نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالا. اب خطاب کیا گیا ہے کہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کیسا ہونا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قل جہاں پر بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکید کے لیے. لعبادی الذین آمنوا فرمایا، کیا پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ میرے بندے، فرمایا جو ایمان لائے ہیں. یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہے. ایک بار بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اگر اپنا بندہ کہہ دے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے فرما دیا کہ ان کو جو اعزازات جو دیے جائیں گے، جو انعامات دیے جائیں گے آخرت میں، تو وہ حاصل کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہوگا. یہ دو کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. مطلب یہ ہے کہ موت یا قیامت، دو میں سے کوئی ایک. تو اب یہ ہے کہ کیا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دو اہم ترین کاموں کی طرف توجہ دلائی گئی. ایک تو یہ ہے کہ جانی عبادت اور دوسری یہ ہے کہ مالی عبادت. جانی عبادت یہ ہے کہ نماز کا تذکرہ آیا یقیم الصلاۃ کہہ کر، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور انفاق کے لیے کہا گیا ہے صدقات. یہ مالی عبادت ہے. قرآن میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ یہ دو کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ اصل بنیاد یہی ہے. جانی عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز ہی ہے. سینکڑوں بار اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، اس کا تعلق قائم کر دیتی ہے. اور یہ سلسلہ روزانہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ 5 بار میرے سامنے حاضر ہو اور اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑے اور اپنی حاجات میرے سامنے رکھیں، پیش کرے. میں اس کی حاجتوں کو جو ہے پورا کر دوں، اس کی تکلیفوں کو دور کر دوں. تو اس میں سب سے پہلے جو تذکرہ آیا نماز کو قائم کرنے کی بات آئی. یہی بات آپ کو ہر جگہ ملے گی. نماز پڑھنے کی جو بات ہے وہ تو ہماری جو ہے الفاظ ہیں، اصل میں تو نماز کو قائم کرنا ہی ہے. قائم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھا کر دینا، درست کر دینا. قائم کر دینا ستون سے آتا ہے. تو جیسا کھمبا جیسا گاڑ دیتے ہیں آپ زمین میں تو کیسا سیدھا ہو جاتا ہے، بالکل ویسا. مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے کہا گیا ہے اسی طریقے سے کرنا. اسی طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، بالکل اسی انداز میں نماز کو ادا کرنا ہوگا. 5 وقت اللہ کا حکم سمجھ کر، 1 یا 2 وقت نہیں، یا جب جی چاہا جب نہیں، یا صرف جمعے کو دل چاہا اور جمعے کو چلے گئے، یہ نہیں. اس کو نماز کو قائم کرنا کہا ہی نہیں جائے گا.
یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، ایسا جو بھی کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ قائم کرنا، اس کے سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اس کو قائم کرنا، اس کے ارکان اور اس کے واجبات کو جانتے ہوئے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے مکروہات اور اس کے مفسدات سے بچتے ہوئے نماز کو قائم کرنا، اور اس کو اپنے مسنون اوقات میں قائم کرنا، جو وقت مقررہ بتا دیا گیا ہے وہ وقت میں ہی قائم کرنا، جب جی چاہا نہیں، جب یہ دل بولا اور جب آپ کو وقت ملا جب نماز پڑھ لے، نہیں، نماز کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ان اوقات میں پڑھنا، اس میں سستی نہیں کرنا، اور اس کے آداب میں کوتاہی اور غفلت نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہے۔ اور اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنا، جو ایک واجب ہے نماز کا، جو سب سے بہت ہی اہم واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا، سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرنا، عجلت میں کوئی کام نہیں کرنا، نماز کو جو ہے اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ وہ نماز ہی نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا پورا جو ہے لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا، کیونکہ نماز کو اگر آپ دیکھیں تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ ارکان اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن ایمان میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا فرض اس کے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے، سب سے پہلا رکن نماز ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ یعنی اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد ایمان میں داخل ہوا ہے تو وہ جو ہے نہا دھو کر اور پاک و صاف ہو کر تیار ہو جائے، اور مغرب کا وقت فوراً جو ہے اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کو مغرب کی نماز ادا کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلا فریضہ ایک انسان کے اوپر جو عائد ہوتا ہے دوسرے تمام فریضوں سے پہلے، وہ یہ کہ نماز ادا کر کے اس کو اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ میں نے ابھی جس بات کا اقرار کیا ہے ایمان لا کر، میں اس کو جو ہے عملی طور پر جو ہے اس کو جو ہے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مومن مجھ سے لگا رہے، نمازوں کو قائم کرے۔ نماز کو دین کا ستون اسی لیے کہا کہ کوئی تعمیر، کوئی عمارت جو ہے اگر اس کے ستون گر جائیں تو وہ عمارت ہی ڈھا جاتی ہے، اس لیے اگر نماز کوئی خراب کر دے، اس سے غفلت میں پڑ جائے، نماز کو چھوڑ دے اور ترک کر دے، اس کے ساتھ مذاق کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ ڈھا دے رہا ہے، اب اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی خاص تعلق باقی نہیں رہا، بلکہ اس نے اس کا مذاق بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو فرائض عائد کیے تھے، جو سب سے اہم ترین فریضہ اس کے اوپر جو عائد کیا گیا تھا نماز کے ادا کرنے کا، اس کو اس نے نہیں ادا کیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو اس میں کئی ایک احادیث، متواتر احادیث نماز کی فضیلت کے بارے میں، نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو ملیں گے۔ ایک حدیث میں یہ کہا کہ یہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اور مومن اور کافر کی پہچان ہے فرمایا، اور آخرت میں جو ہے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آگے کا کام بھی بڑا آسان ہو گیا اس کے لیے، اس کو وہیں سے جو ہے سبکدوش کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری جو ہے فضیلتیں نماز کے تعلق سے ہے، اور نماز کو جو چھوڑے گا تو پھر اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے برخلاف اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو نمازوں کو قائم کرنے کی بڑی زبردست اہمیت ہے، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ جانی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، تو ایک کام جو کرنا ہے اپنے مومن بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے کے لیے کہو ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرے۔ اور دوسرا کام ان کو جو حکم دیا گیا ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو نوازا ہے۔ تو بار بار یہی آ گیا، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کیسے خرچ کرنا؟ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، فرمایا ڈھکے چھپے اور اعلانیہ طور پر، یعنی دونوں طریقے جائز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج علماء کا خیال ہے اس سلسلے میں کہ زکوٰۃ جو فرض صدقات میں سے ہے، اور عید الفطر کا جو صدقہ ہے وہ بھی فرض صدقات میں سے ہے، تو اس کو جو ہے اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے، اس کو ظاہر کر کے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دیگر صدقات ہیں وہ نفل صدقات کہلائیں گے۔
یہ فرض اور واجب کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ سب کے سب نفل صدقات کہلائیں گے۔ اور نفل صدقات کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ اس کو چھپا کر پوشیدہ طور پر دیا جانا چاہیے، تاکہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو، لوگوں کو دکھانے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کا مقصد نہ ہو، اس لیے اس کو جو ہے چھپا کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ سب کا سب جو ہے نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے۔ اصل میں اگر نیت اچھی ہے اور نفل صدقات کو بھی اگر دکھا کر دیا جائے گا تو وہ بھی قابل قبول ہے، کہ بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے ترغیب دلانے کے لیے، ان میں انسپریشن پیدا کرنے کے لیے جو ہے صدقات دیے جا سکتے ہیں، کہ ہم اگر دیں گے تو دوسرے لوگ بھی ہمارے پیچھے دینا شروع کریں گے، تو ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے جو نیت ہوگی وہ نیتوں کے مطابق اس کی جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ میں دل میں کیا رکھ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ جو رکھ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اجازت دونوں کی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو فرض و واجب صدقات ہے اس کو جو ہے علانیہ طور پر دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو صدقات ہے، جو نفلی صدقات ہے، اس کو چھپا کر دیا جانا زیادہ اچھا ہے۔ ایسا ہی دیگر عبادتوں میں بھی ہے، جیسا کہ نماز، فرض نماز کو جو ہے علانیہ طور پر باضابطہ طور پر جو ہے جا کر پڑھا جاتا ہے سب کے سامنے، لیکن نفل نمازوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں ادا کرو اس کو۔ اور بعض نفل نمازیں تو ایسی ہیں کہ راتوں میں جو ہے تہجد کی نماز اٹھ کر بندہ مومن اپنے رب سے رجوع ہوتا ہے، جس کا کسی کو جو ہے پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ نفل جتنے بھی عبادتیں ہیں اس کو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے چھپا کر کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ اور بندے کا ایک خاص تعلق ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے بندے کو درجات میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو فرض عبادات ہیں اس کو جو ہے اعلانیہ طور پر کیا جا سکتا ہے، اس میں صدقات کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کہیں پر بھی جو ہے کوئی دکھاوا، ریا اور نمود و نمائش کا پہلو نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ سارے صدقات باطل ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ سورہ بقرہ تیسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو جو ہے پیش کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو باطل اور بیکار اور ضائع مت کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دو کام کے تعلق سے یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر احسانہ جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے تم کو دیا، اس وجہ سے تم آج یہاں پر ہو، اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی افلاس کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ یہ دونوں کام اگر تم کرو گے دینے کے بعد تو سمجھ لو کہ یہ تمہارا صدقہ باطل ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا اس کے فوراً بعد یہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو، اس کے جو ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، اس لیے ہم نے یہ فلاں 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 خرچ کر دیا، فلاں کو اتنا مال دے دیا، فلاں کو اتنا مال دے دیا۔ یہ اگر تم چاہو گے تو تمہاری خواہش یہیں پر پوری کر دی جائے گی، لیکن اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر، جو آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھنے والا آدمی ہے وہ یہ چاہے گا، فرما دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس کا صلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے دے تو پھر تم کو لوگوں سے صلہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور تم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کو لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی فہرست میں تم آئے ہو یا نہیں آئے ہو، یہ تمہیں اس کی حاجت نہیں ہونی چاہیے۔ تم کو تو بس اتنی ہی فکر ہونی چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے رب کی فہرست میں میں موجود ہوں، بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اس میں فرما دیا گیا کہ ریا اور نمود اور نمائش اور دکھاوا جو ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر کوئی کام بھی اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ اس سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنا ہے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو ہے کرنا ہوگا، لوگوں کی خوشی کا اس میں خیال کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہے جو خرچ کرنے کی جو باتیں آئی ہیں اس میں مختلف انداز میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کہ مال کس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے، انفاق کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ اس انداز میں کہ دے دو، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى،
ذوالقربا کو مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں، ان کو ان کا حق، وآت ذی القربى حقہ، حق کہہ کر فرما دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ان پر احسان کر دو، ان کو صدقہ دے دو، ان کو خیرات دے دو، ان کو بھیک دے دو، یہ نہیں کہا۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اس کے بعد یہ درجہ بدرجہ بتایا گیا۔ دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بتایا کہ کون سب سے زیادہ مستحق ہے تمہارے مالوں میں سے، تمہارے صدقات میں سے۔ یعنی سب سے پہلے مستحق تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہوں گے۔ قریب ترین رشتہ دار اگر مستحق ہیں اور ان کو ضرورت ہے، وہ حاجت مند ہیں، اور ان کو چھوڑ کر اگر تم دور کے لوگوں کا خیال کرو گے تو یہ صدقات قابل قبول نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ ریا اور دکھاوا اور نمود و نمائش ہو جائے گی، کیونکہ پہلے تمہارے قریبی رشتہ دار تمہارے صدقات کے مستحق ہیں، جیسے کہ بھائی بہن اور دیگر جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، پھوپھی چچا، یہ سب کے سب جو ہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا لحاظ کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور اس کے بعد پھر دیگر جو محتاج ہیں، جو مسافر ہیں اور جو پڑوسی ہیں اور دیگر جو ہے دوست احباب اور ماتحدین اور ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں آپ کے، ان سب کو جو ہے آپ اپنے صدقات میں سے لحاظ کرنا چاہیے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل فرمایا۔ تو اس میں حق کا جو تذکرہ آیا تو انسان عام طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں جو چاہے کروں، میں جس کو چاہے دوں یا جس کو چاہے نہ دوں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو مال اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، تم کو مالدار بنایا ہے، تو اس میں جو ہے فرض رکھ دیا ہے کہ اتنا تو دینا ہی ہوگا سال ختم ہونے پر، نصاب جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی آپ کے مالوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ نکال دینے کے بعد بری الذمہ ہو گیا ہوں، اب کسی کو ایک پائی نہیں دوں گا۔ عام طور پر یہ خیال لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ زکوٰۃ تو دی میں نے، اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، اب ایک سال کے بعد پھر آنا جب دوں گا۔ تو دیگر سال بھر کی جو ضروریات جو لوگوں کی ہوں گی تو وہ ضروریات کی تکمیل کون کرے گا؟ اب آپ رمضان میں اگر جیسا کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو پھر شوال سے اگلے رمضان تک جو امت کی جو ضروریات ہوں گی وہ ضروریات کی تکمیل کون کرے گا؟ وہ نقلی صدقات ہی میں سے کرنا پڑے گا۔ جیسے جیسے حسب ضرورت لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو مستحقین ہوں گے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، اس میں سے میں اور مزید کچھ اللہ کی راہ میں دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جو ہے چاہے اور پسند کرے اور میرے درجات میں بلندی ہو جائے، یہ سوچ کر اور مزید دیتا جائے۔ یہ کہا گیا ہے کہ تم جو کچھ بھی دو گے تو یہ تم جو ہے ان پر احسان مت جتاؤ، بلکہ احسان تو اللہ تعالیٰ کا تم پر ہے، وہ تو ان کا حق ہے، وہ حق ان کو دے دو، حق سمجھ کر دو، احسان سمجھ کر مت دو۔ احسان تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، کیونکہ تم یہ سمجھ لو کہ آج تم جس پوزیشن پہ ہو وہ پوزیشن پہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تم کو پھر سے پلٹا کر وہیں پر لے کر جا کر کھڑا کر دیں جہاں سے تم آئے تھے۔ وہ ساری دولت اور ساری چیزیں تم سے چھین لے واپس، ایسا نہیں ہوتا ہے کیا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں دیا ہوا مال، تو پھر سے فقیر ہو جاتا ہے انسان۔ تو سمجھو اور یہ ڈرو کہ آج تمہارے سامنے جو مستحقین کھڑے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو، تم یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق میرے مالوں میں رکھا ہے، میں اس میں سے جو ہے ان کو دے رہا ہوں، میں کچھ ان کے اوپر احسان اور مہربانی نہیں کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر دو۔ کیونکہ تم اس دنیا میں جب آئے تھے تو تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ تم خالی ہاتھ آئے تھے ماں کے پیٹ سے، تمہارے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا اور کوئی چیز تم اپنے ساتھ وہاں سے نہیں لائے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے فضل و کرم سے تم کو یہاں پر دیا ہے، تم کو مال اور دولت، تم کو صحت اور عزت اور حکومت اور سلطنت اور عہدے اور اولاد، کیا نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ عطا فرمانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ دیگر بندوں کا لحاظ کرو، ان کا خیال کرو اور ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم نے تم کو اپنے فضل و کرم سے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ زاریات 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے ان کے مالوں میں سے جو ہے مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کے حق ہیں۔ یعنی جو مومنین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا ہے، فرمایا کہ ان کے مالوں میں یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ صرف میرا ہی ہے، میں اس کو جیسے چاہے استعمال کروں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دیگر لوگوں کے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں، اور جو مانگنے والے ہیں آ کر ان کے بھی، اور جو نہیں مانگتے اپنی خودداری کی بنا پر اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے
ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے، کسی کے سامنے منہ کھولنا نہیں چاہتے، ان کو دیکھ کر ان کو پہچان کر دے دینا چاہیے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے ایک مومن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو بھی تمہارے سامنے آئیں، جو مستحقین ہیں، جن کو جو ہے جن کی مدد کی جا سکتی ہے، تم ان کا لحاظ کرو۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ لوگوں پر جو خبر گیری کرو، ان کے ساتھ ان کی امداد کرو، جس طریقے سے وہ ان کی امداد کے مستحق ہیں ان سے ملو جھلو، اور ان کو اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو مالی مدد کرو، اور جو بھی تمہارے ملنے جلنے والے ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے دوست احباب ہیں، تمہارے ساتھ کام کرنے والے تمہاری کلیگس ہیں، تمہارے ماتحتین ہیں، ان سب کا لحاظ کرو، اور دیکھو کہ اگر وہ واقعی میں ضرورت مند اور حاجت مند ہے تو یہ ذمہ داری ہے تمہاری کہ تم ان کی مدد کرو۔ سب سے پہلے تم ان کی مدد کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور کئی باتیں اس سلسلے میں آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، اس پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔